اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ سورۃ الانبیاء آیات 60 سے 63۔ آیت نمبر 58 میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں تعجب بھی ہوا کہ بھلا یہ حرکت کون کر سکتا ہے، اور ساتھ انہیں بہت غصہ بھی آیا کہ ان کے آلہہ کے ساتھ یہ کس نے کر دیا۔ تو جب اس بارے میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، قالو تو لوگوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم وہ تذکرہ کرتا ہے ان کا، یقال لہ ابراہیم جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر ہی دیا تھا اور انہیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بت آلہہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور آیت نمبر 57 میں ہم نے جانا تھا کہ آپ نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ کہ یقیناً میں تمہارے ان بتوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا۔ اب انہیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے گمان میں یہ بات نہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کا کوئی اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ بات یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی دعوت بہت سے لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب یہ بتوں کا ٹوٹنا جہاں دینی معاملہ تھا، وہاں ساتھ ساتھ سیاسی معاملہ بھی بن گیا تھا، کیونکہ بادشاہ بھی اسی دین کا پیرو تھا اور سارے کام اس کی سرپرستی میں انجام دیے جاتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، فَأْتُوا بِهِ پس لے آؤ اسے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لوگوں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ لوگ یشہدون گواہ رہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام قائم ہو جانے کے بعد قوم کے سربراہوں نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے لا کر پبلک کی موجودگی میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے، تاکہ سارا معاملہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس کے گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے حاضر کر دیا گیا، قالو تو انہوں نے پوچھا، اَأَنْتَ کیا تو نے فعلت ھذا یہ کیا ہے، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ تو عوام و خواص پیشوا سبھی موجود ہیں اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے یہ معاملہ کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ آپ نے جواباً کہا، قالا فرمایا، بل فعلہ بلکہ کیا ہے یہ کام کبیرہم ان کے بڑے نے، کیونکہ ہم پچھلی آیات میں یہ بات جان چکے کہ آپ نے تمام کے تمام بت توڑ دیے تھے سوائے بڑے بت کے، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے جس آلے سے توڑا تھا بتوں کو، وہ آلہ بھی اس بڑے کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ تو اتنی بات کہنے کے بعد آپ نے کہا، بل فعلہ کیا ہے یہ کام کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا اس نے، یعنی آپ نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہے، فاسألوہم ان سے پوچھ لو، جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون اگر وہ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے مخالفین پر ایک دوسری ضرب لگائی۔ پہلی ضرب تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو توڑ ڈالا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ اب آپ نے کہا کہ پھر جو یہ ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، یا جو توڑنے والا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو جو تمہاری ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، بھلا انہی سے یہ پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے انتہائی مؤثر طریقہ اختیار کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء آیات 64 سے 67۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مجمع میں لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ؟ تو جواب میں آپ نے کہا تھا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو۔ جب انہوں نے آپ کی یہ بات سنی، فرجعوا الی انفسہم، فرجعوا پس وہ لوٹے پلٹے، الی انفسہم اپنے ہی نفسوں میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ کیا تھا معاملہ، اس نے انہیں صحیح ٹھوکر لگائی تھی اور متنبہ کیا تھا، اس سے وہ اپنے باطن کی آواز اور اپنے عقل و دل کی رہنمائی کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقالوا پس انہوں نے کہا، انکم بلا شبہ تم ہی الظالمون ظالم ہو، ناحق پر ہو۔ کہ بات تو بڑی کمال کی ہے کہ جو اپنا کچھ نہیں کر سکتے بھلا وہ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم لوگ ہی ظالم ہو، حالانکہ تم اس نوجوان کو ظالم کہہ رہے تھے کہ جس نے ان بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ تو ظالم وہ نہیں بلکہ تم خود ہو کہ جنہوں نے ان چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، جو اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو بھی دور نہ کر سکے۔ ثم پھر نکسوا علی رؤوسہم، ثم پھر نکسوا علی رؤوسہم اوندا ہو گئے۔ نوکسا کے معنی کسی چیز کو اس طرح الٹ دینے کے ہیں کہ اس کے اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے۔ نکسوا علی رؤوسہم یعنی انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے، لقد علمت البتہ تو جانتا ہے، ما ہؤلاء نہیں ہے یہ، ینطقون بولتے۔ اب شرمندگی کا اظہار بھی ہے کہ یہ تو بات کر ہی نہیں سکتے، اور ساتھ اس بات کا بھی اظہار کہ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ نے ان کی یہ بات سنی، قالا تو آپ نے فرمایا، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ینفعکم نہیں نفع دیتے تم کو، شیئا کچھ بھی، ذرہ بھی، ولا یضرکم اور نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اعتراف کے بعد ان کے سامنے یہ دعوت رکھی کہ بھلا اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کر رہے تھے، نہ تو یہ نفع کے مالک تھے اور نہ ہی نقصان کے۔ اب بتوں کو توڑ دینے کے بعد یہ بات جتنی مؤثر ہو سکتی تھی، انہیں بن توڑے اتنی یہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر بت توڑے بغیر آپ یہ بات کہتے تو آپ کو بہت سے جواب دیے جاتے، بہت سے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی، بہت سی کرامتیں بیان کی جاتی، لیکن جب اب وہ خود ہی ٹوٹے پڑے ہیں تو بھلا اس کے بارے میں وہ کیا کہتے۔ ساتھ آپ نے کہا، اف لکم تف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِمَ تَعْبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ یہ اف لکم نفرت اور کراہیت کا انداز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پر حجت تمام کر دی پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، تو آپ نے نہایت کراہیت اور بیزاری کے ساتھ فرمایا کہ تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، تف ہے۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جب لوگ اس قسم کی جہالتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی
کبھی کسی واقعے یا تنبیہ سے ایسی روشنی پڑتی ہے کہ انہیں سیدھی راہ دکھائی دی جائے، لیکن عصبیت، جاہلیت آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا پھر اپنی چالیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق شناس بنائے اور حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔